السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ عالمی یوم انسداد بدعنوانی اور محکمہ سے سندھ میں رقص بدعنوانی و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا تہ دل سے ان کا شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں دل کو لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور فرمائیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ کی قیمتی رائے تو ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے اس مصرعے سے: آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے گرینڈ ہیلتھ الائنس کو فوری ہڑتال ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ 2 رکنی ڈویژنل بینچ نے اپنے حکم میں سیکریٹری صحت بلوچستان، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کو ان کے متعلقہ سرکاری دائرہ اختیار کے مطابق مشترکہ طور پر سختی سے ہدایت کی کہ عدالت کے احکامات کے خلاف یا کوتاہی کی صورت میں مجرموں، اہلکار، افسران، ڈاکٹر یا کوئی اور اہلکار جو بھی اعلیٰ ہو کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کرتے ہوئے فوری جوابی کارروائی کی جائے۔ ناظرین کرام، ہسپتالوں اور صحت کے اداروں میں ہڑتال یا احتجاج کی کوئی اخلاقی اور قانونی گنجائش قطعی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی طبی قوانین ایسی کسی سرگرمیوں کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن وہ واحد طبی تنظیم ہے جو ہڑتال اور احتجاج جیسی خلاف ورزیوں کا کبھی بھی حصہ نہیں رہی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا ذکر میں 2 روز آپ کے سامنے پہلے ہی کر چکا ہوں، اور جب جنرل مشرف کے عہد اقتدار میں گائنی وارڈ سول اسپتال کراچی کی سربراہ پروفیسر نرگس سومرو نے احتجاج کرتے ہوئے وارڈ میں تالہ بندی کرا دی، تو روزنامہ جرأت نے میری اسٹوری پر اس وقت کے وزیر صحت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر احسان احمد نے 3 مختلف محکموں کے سیکریٹریز پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے کر اس کی تحقیقات کروائی، بلکہ انتظامی حکم کے تحت فوری طور پر ہڑتال ختم کروائی۔ لیکن آج کی سائیں سرکار کا طرز حکمرانی یہ ہے کہ خلاف قانون ڈاکٹروں کی ہڑتال پر قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے یہ ڈاکٹروں کے جتھوں سے مذاکرات کرتی ہے، اور ان کے نامزد کردہ خلاف قانون جناح اسپتال کے معطل انتظامی سربراہ ڈاکٹر شاہد رسول، جو مجھے کیوں نکالا کے راگ میں غیر رجسٹرڈ وائی ڈی اے نامی جیسی تنظیم سے جناح اسپتال میں علاج معالجے کے نظام کو درہم برہم کروا دیتے ہیں، اور ان کی مدہوشی میں انہیں سہارا دینے والے ڈاکٹر یاسین عمرانی شاہ پور چاکر سے جب کراچی آئے تو سفر کے لیے ان کا طریقہ کار آٹو رکشہ اور چنچی استعمال کرنے والوں میں سے تھے، لیکن 1.5-2 سال میں وہ کالی ویگو کے مالک کیسے بنے؟ آمدنی سے زیادہ اثاثہ جات رکھنے والے گریڈ 17 کا یہ ڈاکٹر خود ساختہ وائی ڈی اے کے اس ڈاکٹر کی نہ صرف منی ٹریل کی تحقیقات متعلقہ اداروں کو کرنا چاہیے، بلکہ وہ محکمہ صحت سندھ سے گریڈ 18 میں ترقی پانے کے باوجود گریڈ 17 کی پرانی اسامی پر کام کر کے کھلا قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس قانون شکنی پر ان کے خلاف سول سروس رولز کے تحت فوری کارروائی عمل میں آنی چاہیے۔ بالآخر پہنچی وہیں کی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ اپنی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر شاہد رسول نے اپنے خلاف جس عدالتی فیصلے کے خلاف
عدالت نہ جانے کا اعلان کیا تھا۔ 10 دسمبر 2024 کو وہ اپنی ڈیپوٹیشن ایکسٹینشن کی ارجنٹ اپلیکیشن کے ساتھ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے روبرو جا پہنچے، جس پر چیف جسٹس نے ان کے جملوں پر ڈیپوٹیشن ایکسٹینشن پر معنی خیز انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے درخواست 18 دسمبر کی سماعت میں پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے انہیں فارغ کر دیا، جبکہ دوسری جانب چیف سیکرٹری سندھ اور سیکرٹری ایس این جی ڈی نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ڈاکٹر شاہد رسول کی معطلی کے حکم کا نوٹیفیکیشن 10 دسمبر 2024 تک جاری نہیں کیا۔ 9 دسمبر کو عالمی یوم انسداد بدعنوانی کا یوم حکومت سندھ نے احتساب اور شفافیت کے نئے دور کے آغاز کے نعرے کے ساتھ جو کروڑوں روپے کے اشتہارات کے ذریعے کیا ہے، سندھ میں بہتر حکمرانی کی یہ ایک معمولی سی جھلک ہے۔ جبکہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عالمی یوم انسداد بدعنوانی کے موقع پر دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے کرپشن کے خلاف رسمی بیان تو ضرور دیا ہے، لیکن صدر مملکت آصف علی زرداری کی 100% سندھ میں 16 سال سے ان کی حکمرانی قائم ہے۔ جو بدعنوانی اور کرپشن کا سلسلہ ان کی حکومت میں جاری ہے، اس کا مشاہدہ گزشتہ دنوں آئی ایم ایف نے بھی کر لیا ہے، لیکن محکمہ صحت سندھ میں تو رقص بدعنوانی ہو جمالوں کے ساتھ عروج پر ہے، جن میں وفاق کے تینوں کراچی کے اسپتال جو فی الحال حکومت سندھ اس کا انتظام چلا رہی ہے، ان سمیت ڈاکٹر رود کے امپاؤ سول اسپتال کراچی، سندھ سروسز اسپتال ایم اے جناح روڈ، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد نیو کراچی و دیگر صحت کے ادارے شامل ہیں۔ سندھ سروسز اسپتال جو سرکاری ملازمین کا اسپتال ہے، سرکاری ارباب اختیار کی چشم پوشی غفلت مجرمانہ کے نتیجے میں یہ ہسپتال کرپشن اور کمیشن کے خلاف قانون مشکوک ملازم وہاب اللہ یوسفانی کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ ہسپتال کی پوری انتظامیہ ماورائے قانون کرپشن کے مذکورہ مجسمے یوسفانی کے سامنے مفلوج اور بے بس بلکہ اس کے ماتحت نظر آتی ہے۔ وہاب اللہ یوسفانی کروڑوں روپے کے مبینہ سرکاری خزانے کے غبن میں ملوث ہونے کے باوجود سندھ سروسز اسپتال کراچی میں کروڑوں روپے کے مریضوں کی میڈیکل آکسیجن گیس کا میگا کرپشن، نرسوں سے لاکھوں روپے کی رشوت وصولی کی محکمہ جاتی تحقیقاتی رپورٹ کے علاوہ اینٹی کرپشن میں کورونا 19 کی عالمی وبا کے فنڈز میں مبینہ گھپلہ، زیر التوا متعلقہ ارباب اختیار کے پاس تمام تحریری شکایات کا زیر التوا رہنا، کیا حکومت سندھ کے دعوے کے مطابق بدعنوانی سے پاک سندھ کی یہی تعمیر ہے؟ جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں آڈٹ اعتراضات جو اربوں روپے میں ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان 4 سالہ اکاؤنٹس اعتراضات پر بار بار اپنے اجلاس ملتوی کر رہی ہے، اور کرپشن کا بےتاج بادشاہ وہاب اللہ یوسفانی قومی خزانے کی لوٹ مار کی وارداتوں کو غریب ملازمین کے گھروں پر پولیس اور رینجرز لے جا کر جو تماشا کر رہے ہیں، ان کے ہمدرد صحافی جو خود ان کی طرح حادثے کی پیداوار ہے، ان حویث زر کے مریضوں کو اس بات کا قطعی ادراک نہیں ہے کہ اس فاشزم کا رد عمل کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور لوٹی ہوئی دولت ان وارداتوں کے پیچھے کبھی چھپ نہیں سکتی ہے۔ لہذا
اگر یوسوانی پارسا ہیں تو خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، بصورت دیگر قانون اندھا ہوتا ہے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے خود اپنی تقرری ہسپتال میں نہ ہونے کے باوجود جو کچھ وہ کر رہے ہیں انہیں جوابی رد عمل کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔